السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن اور علوم قرآن کے 100 مشہور ایم سی کیوز دیکھیں گے۔ اگر آپ یہ صرف 100 ایم سی کیوز یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی بھی کمیشن کا، لیکچرار کا یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا اسلامیات کا پیپر ہو اور اس میں قرآن اور علوم القرآن کے متعلق انشاءاللہ العزیز یہ والے ایم سی کیوز لازمی لگیں گے۔ یہ صرف ایم سی کیوز نہیں ہیں بلکہ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹیل بھی ہے اور ان کی تفصیل بھی ہے۔ ایک ایک ایم سی کیوز کے ساتھ تین تین چار چار آپ کے ایم سی کیوز انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ بی آپشن درست ہے، 4 مسجدوں کا، مسجد احرام، مسجد اقصی، مسجد زرار اور مسجد قباء کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، 6 صورتیں۔ ہود، ابراہیم، نوح، محمد، یوسف اور یونس، یہ 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ احمد بن مصطفیٰ کی لکھی ہوئی تفسیر مراغی کا دوسرا نام کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے، دروس دینیہ۔ یہ رشید رضا عبدہ سے متاثر تھے۔ تفسیر کا آغاز لیکچر کے صورت میں کیا اور بعد میں کتابی شکل اختیار کر گیا، اسی لیے اس تفسیر کو دروس دینیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا ہے؟ درست آپشن ہے اے، 4 دفعہ۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 144، سورہ احزاب آیت نمبر 40، سورہ محمد آیت نمبر 2 اور سورہ فتح آیت نمبر 29۔ یہاں پر اس میں محمد آیا ہے اور سورۃ الصف میں جو آیا ہے نام، وہ احمد نام استعمال ہوا ہے۔ تو 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد نام استعمال ہوا ہے۔ تفسیر ثنائی کا مکمل نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام ہے۔ قرآن مجید میں کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 29 صورتوں کے شروع میں۔ حروف مقطعات یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، حروف مقطعات بغیر تکرار کے 14 دفعہ ہیں اور تکرار کے ساتھ 78 مرتبہ۔ اب 78 میں 7 + 8 جمع کریں تو یہ 15 بنتے ہیں، اور 15 میں آپ 14 جمع کر لیں تو یہ 29 بنتے ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ ڈیجٹ یاد رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ سب سے زیادہ دفعہ ہا میم 7 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ انہی 7 صورتوں کو حوا میم بھی کہتے ہیں۔ 6 دفعہ الف لام میم، 5 دفعہ الف لام را اور 2 دفعہ طا سین میم استعمال ہوا ہے۔ باقی تمام حروف جو ہیں وہ ایک ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے، تفسیر رازی کس قسم کی تفسیر ہے؟ درست آپشن ہے بی، تفسیر بالرائے محمود۔ یہ امام فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی ہے۔ اصل نام مفاتیح الغیب ہے اور اسی تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے۔ تفسیر بالرائے مذموم شمار کی جانے والی مطالب الفرقان کے مفسر کون ہیں؟ اے آپشن درست ہے، غلام احمد پرویزی۔ کس تفسیر کو تفسیر کشاف کے محاسن کا مجموعہ اور اس کے نقائص سے پاک سمجھا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے، مدارک التنزیل و حقائق التاویل۔ تفسیر کشاف محمود بن عمر جار اللہ زمخشری کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام ہے، اور یہ جو صاحب کشاف تھے یہ معتزلی تھے اور ان کی تفسیر بالرائے غیر محمود یا مذموم سمجھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے، قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا نام آیا ہے؟ یہ آپشن درست ہے، 26 انبیاء کرام کا۔ 26 انبیاء کرام کا نام ہے اور انبیاء کرام کے نام پر 6 صورتیں ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ سورۃ العلق موجودہ ترتیب میں کس نمبر پر ہے؟ سی آپشن درست ہے، 96۔ یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس کی 5 آیات تھیں اور وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ سورۃ العلق کی کل آیات 19 ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 3 ہے؟ سی آپشن درست ہے، 3 ہی صورتیں ہیں، سورۃ کوثر، سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ان تینوں صورتوں کی 3 آیات ہیں۔ کون سی صورت ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی تھی؟ سی آپشن درست ہے، سورہ فاتحہ۔ کس کتاب کو
سابقہ کتب تفاسیر کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے؟ بی آپشن درست ہے روح المعانی، یہ علامہ شہاب الدین آلوسی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اور یہ تفسیر بھی رائے ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے، نواب صدیق حسن خان کی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن کا اردو میں کیا نام ہے؟ یاد رہے موصوف بر صغیر میں سیاہ ستہ کے اولین شارح اور مترجم بھی ہیں۔ اے آپشن درست ہے ترجمان القرآن۔ لفظ قرآن قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 66 مرتبہ۔ قرآن مجید پر اعراب لگانے کا کام کس کے دور میں مکمل ہوا؟ اے آپشن درست ہے عبد الملک بن مروان۔ آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو الاسود الدؤلی نے کیا تھا۔ انہوں نے آیات پر گول سرکل کے نشان لگائے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے مقرر کردہ کوفہ کے گورنر اور محمد بن قاسم کے سسر اور چچا حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر نقطے لگوائے تھے، اور خلافت عباسیہ میں خلیل بن احمد الفراہیدی نے اس پر اعراب لگوائے تھے۔ آپ محاضرات قرآن ڈاکٹر محمود غازی کا صفحہ نمبر 126 جو کہ الفیصل ناشران لاہور نے پبلش کی ہے، وہاں پر اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ کے تفسیری مکتب کے بانی کون ہیں؟ سی آپشن درست ہے ابی بن کعب۔ عبداللہ بن عباس مکہ کے اور عبداللہ بن مسعود کوفہ یعنی عراق کے تفسیری مکتب کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ بی آپشن درست ہے ایام تشریق۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کے دنوں کو ایام معدودات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت کو سردار آیت کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے آیت الکرسی کو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری سورت کون سی ہے؟ یہ آپشن درست ہے سورت القلم۔ پہلی سورہ بقرہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اور آخری سورت القلم یعنی نون والقلم وما یسطرون، آخری مقطعات سے شروع ہونے والی سورت ہے۔ حوا میم سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ سی آپشن درست ہے 7 آیات ہیں، جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، 7 ہیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سورہ نمبر 40 سورت غافر سے لے کر سورت نمبر 46 سورت احقاف تک ترتیب سے 7 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟ درست آپشن ہے بی، تقوی عزت کا معیار ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 136 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفروں کا ذکر آیا ہے؟ اے آپشن درست ہے 3، ایک مشرق سمت، ایک مغرب کی سمت اور ایک تیسرا کسی اور سمت میں کیا گیا تھا۔ سورۃ قتال کس سورت کو کہتے ہیں؟ سی آپشن درست ہے سورہ محمد کو، کیونکہ اس کی ہر آیت میں جہاد کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حد حرابہ کس سورت میں بیان ہوئی ہے؟ بی آپشن درست ہے سورہ مائدہ میں۔ حرابہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ہے۔ حرابہ حرب سے ہے جس کا معنی ہے چھین لینا، قتل کرنا، غارت کرنا۔ یہ لفظ سلم یعنی امن و سلامتی کا متضاد ہے۔ حرابہ کی سزا قتل، سولی یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا یا جلا وطن کر دینا ہوتی ہے۔ نار حامیہ سے کیا مراد ہے؟ ڈی آپشن درست ہے دہکتی ہوئی آگ۔ الماعون سے کیا مراد ہے؟ اے آپشن درست ہے برتنے کی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ کے کاموں میں ڈیلی استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چمچ ہے کھانا کھانے والے، یا برتن ہے کھانا کھانے والے، یا ڈیلی ہم چھوٹی موٹی چیزیں جو روزانہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ روزمرہ کی استعمال کی چیزوں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ سبع المثانی سے مراد کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ یہ اصل میں سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ اچھا، سبع طوال ایک الگ ٹرم ہے۔ سبع طوال سے مراد ہے قرآن کی 7 طویل صورتیں، اور یہ پہلی 7 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ تو سبع المثانی یہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، سبع طوال یہ 7 طویل صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ عروۃ الوثقی سے کیا مراد ہے؟ بی آپشن درست ہے مضبوط کڑا مراد ہے۔ آخری وحی کے کاتب کون ہیں؟
डी ऑप्शन दुरुस्त है, उबई बिन काब। मक्का के पहले कातिब वही शरहबील बिन हसना, मदीना के पहले कातिब वही उबई बिन काब, आखिरी वही के कातिब भी उबई बिन काब। और ओवरऑल अगर बात की जाए पहले कातिब वही कौन है, तो वो खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हुम पहले कातिब वही समझे जाते हैं। वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरत में बयान हुआ है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, बनी इसराइल में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस सूरत में आया है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, सूरत अस-सफ में इस्तेमाल हुआ है। सूरत सफ सूरत नंबर 61 आयत नंबर 6 में इस्तेमाल हुआ है। बर्रे सगीर के तर्जुमानुल कुरान किस हस्ती को कहा जाता है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह को। तफसीर फी ज़िलालिल कुरान के मुसन्निफ सैयद कुतुब शहीद किस जमात से वाबस्ता थे? डी ऑप्शन दुरुस्त है, इख्वानुल मुस्लिमीन। ये तफसीर जेल में बैठकर लिखी गई थी, तफसीर अरबी जुबान में थी। कुरान पाक का सबसे पहला तर्जुमा किस जुबान में हुआ था? ए ऑप्शन दुरुस्त है, लतीनी जुबान में। बर्रे सगीर में पहला तर्जुमा फारसी जुबान में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फतहुर रहमान के नाम से किया था। कुरान पाक की एक सूरत का नाम अल इनाम है। बताइए अल इनाम से क्या मुराद है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, चौपाए। 4 पैरों वाले जानवर को अल इनाम कहा जाता है। बहवाला सूरत अल कहफ बताइए कि अहले जन्नत का लिबास किस रंग का होगा? बी ऑप्शन दुरुस्त है, सब्ज रंग का होगा। वो कौन सी सूरत है जो सारी की सारी मदनी है, सिवाय एक आयत के? वो आयत हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई थी। डी ऑप्शन दुरुस्त है, सूरत बाकिरा। कलाइद जानवरों से क्या मुराद है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, गलों में पटे बंधे जानवर, यानी कि ऐसे जानवर जो बुतों के नाम पर गले में पटे बांधकर छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नज़दीक तफसीरी रुझानात कितने हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है, 7। ये सवाल इस तरह भी आता है कि शाह साहिब के नज़दीक मुफस्सिरीन की कितनी इकसाम है? वो 7 हैं, मुहद्दिसीन, उदबा, नहवीयीन, कुर्राए किराम, सूफिया, फुकहा या असूलीजीन, और 7वें नंबर पर मुतकल्लिमीन। ये 7 किस्में हैं। उर्दू का सबसे पहला बामुहावरा तर्जुमा किसने किया या उसका नाम क्या था? बी ऑप्शन दुरुस्त है, मौज़ीहुल कुरान ने इसका नाम था। फारसी तर्जुमा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किया था। शाह रफ़ीउद्दीन ने लफ्जी तर्जुमा किया था, यह सबसे पहला तर्जुमा था। शाह रफ़ीउद्दीन को उर्दू तर्जुमे का बानी कहा जाता है, और शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू का पहला बामुहावरा तर्जुमा किया था। याद रखिएगा इसमें एक फ़र्क है। शाह रफ़ीउद्दीन का जो तर्जुमा था वो तहतुल लफ्ज़ था, लफ्जी तर्जुमा था। बामुहावरा तर्जुमा जो किया है वो शाह अब्दुल कादिर ने किया है, और जो बानी है वो शाह रफ़ीउद्दीन है, क्योंकि उन्होंने लफ्जी तर्जुमा किया था। तो हमारा क्वेश्चन है उर्दू का बामुहावरा तर्जुमा, तो बामुहावरा तर्जुमा मौज़ीहुल कुरान है, शाह अब्दुल कादिर का लिखा हुआ। कुरान मजीद में ग़राइबुल कुरान से क्या मुराद है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, अजनबी या नामानूस अल्फाज। कसम, कसम की कितनी किस्में हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है, 3 किस्में। यमीन गमूस, झूठी कसम खाना जानबूझकर, और यमीन लगव, आम तौर पर तर्ज तकल्लम में बात बात पर कस्में खाना, और यमीन मुनाकिदा, जिस पर दुनियावी एतबार से सजा दी जाए और कसम तोड़ने पर कफारा होता है। कसम का कफारा 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या कपड़े पहनाना, या वो एक गुलाम आज़ाद करना, और या नहीं कर सकते तो 3 दिन के मुसलसल रोजे रखना। नतीहा से क्या मुराद है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, जानवर का सींग लगकर मरे। ये आगे 4 तरह के एमसीक्यूज आएंगे। ये मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम है कि ये सारे जानवर हराम होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मुनखानिका से क्या मुराद है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, गला घुटकर जो मर जाए। मुतरद्दिया से क्या मुराद है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, जो ऊंचाई से गिरकर मरे। मौकूजा से क्या मुराद है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, बगैर धारीदार चीज के लगने से मरे। ये 4 तरह के जानवरों की इकसाम बयान की गई है, मौकूजा, नतीहा, मुनखानिका। ये 4 वो जानवर हैं, अगर इस तरीके से मरे तो ये जानवर हराम हो जाते हैं। कुरान मजीद ने किस किस्से को अहसनुल कसस कहा है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सूरत अत-तौहीद किस सूरत को कहते हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है, सूरत इखलास को।
اس کو سلسل قرآن بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی سورت جس کو پڑھنے پر 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے۔ عروس القرآن، زینت القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، سورت الرحمن کو۔ سبع الطوال صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اے آپشن درست ہے، 7 ہے۔ سورہ بقرہ، ال عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور توبہ، یہ 7 صورتیں ہیں، اور بعض لوگ سورت جو ہے الانفال کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں، انفال اور توبہ دونوں کو اکٹھا ہی اس میں رکھتے ہیں، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق خود ان کا نام سبع الطوال رکھا ہے۔ معین صورتیں کہتے ہیں کن کو؟ سی آپشن درست ہے، جن کی تعداد 100 سے زائد ہو۔ ان کی تعداد 26 ہے، سورہ یونس سے لے کر سورۃ فاطر تک۔ مثانی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے، 15 ہے۔ ایسی صورتیں جن کی تعداد 100 سے کم ہو، ان کی آیات 100 سے کم ہوتی ہیں، اور اکثر نمازوں میں ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین سے لے کر سورۃ فاطر تک 15 صورتیں ہیں۔ مفصل صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے، 64 صورتیں ہیں مفصل۔ ان کے آگے 3 کیٹیگری ہیں: طوال مفصل سورہ زاریات سے سورۃ مرسلات تک، اور سات مفصل سورۃ النبا سے البینہ تک، اور قصار مفصل سورہ زلزال سے سورۃ الناس تک۔ ایسی کتنی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں؟ یا کہنے کے مسبحات کتنی صورتیں ہیں؟ اے آپشن درست ہے، 7 صورتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، الحدید، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورۃ الاعلی، سورہ صف اور سورہ حشر، یہ ساری کی ساری مسبحات صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں مائدہ سے کیا مراد ہے؟ سی آپشن درست ہے، دسترخوان مراد ہے۔ حنفی مسلک کی تفسیر احکام القرآن کے مفسر کون ہے؟ درست آپشن ہے بی، ابو بکر احمد بن علی۔ تفسیر الکبیر یا مفاتیح الغیب از فخر الدین رازی کس مسلک کی تفسیر ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، امام شافعی کے مسلک کی تھی۔ امام فخر الدین رازی کس بادشاہ کے دور حکومت میں تھے؟ اے آپشن درست ہے، شہاب الدین غوری۔ بر صغیر پر اسماعیلیوں اور کرامتیوں کا قبضہ مضبوط ہو رہا تھا۔ اس وقت شہاب الدین غوری کی افغانستان میں حکومت تھی۔ پرتھوی راج چوہان بر صغیر میں رہتا تھا، اس کی حکومت تھی، اور اس نے یہاں پر ظلم و ستم شروع کر دیے تھے، اور ساتھ میں اسماعیلیوں کا اور کرامتیوں کا قبضہ مضبوط ہو رہا تھا۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو بھٹکا رہے تھے۔ یہاں کے مسلمانوں نے افغانیوں سے مدد مانگی۔ شہاب الدین غوری نے پہلا حملہ کیا، ناکام ہو گیا۔ دوسرے حملے کے لیے رقم اس کے پاس نہیں تھی۔ امام فخر الدین رازی ایک امیر کبیر آدمی کو جانتے تھے۔ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میری بیٹیاں اور میرا مال آپ کے سپرد ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ان بیٹیوں کے ساتھ کی۔ اس طرح اس سارے مالدار آدمی کا مال امام فخر الدین رازی کے قبضہ میں آ گیا۔ امام فخر الدین رازی نے وہ مال شہاب الدین غوری کو دیا۔ اس نے ایک نیا لشکر تیار کیا اور اس کے بعد بر صغیر پر حملہ کیا، پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور یہاں پر ایک آزاد مسلم حکومت قائم کی۔ تفصیل کے لیے آپ محاضرات قرآن خطبہ نمبر 6 مزید ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے، تفسیر الکشاف کے مصنف جار اللہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ سی آپشن درست ہے، محمود بن عمر۔ جار اللہ کا معنی اللہ کا پڑوسی ہے۔ آخری وقت میں مکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کو جار اللہ کہا جانے لگا۔ مسلک کے اعتبار سے معتزلی تھے۔ تفسیر بالرائے غیر محمود تفسیر الکشاف جو انہوں نے لکھی تھی۔ امام شوکانی صاحب فتح القدیر کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ بی آپشن درست ہے، زیدی شیعہ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن پاک کے فارسی ترجمے کا نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، فتح الرحمان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر کی نشاندہی کریں۔ اے آپشن درست ہے، تفسیر مظہری۔ مفردات القرآن کے مصنف کون ہیں؟ سی آپشن درست ہے، ڈاکٹر حمید الدین فراہی۔ تفہیم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ تفسیر ماجدی کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے، انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی۔ مرآت الانوار و مشکات الاسرار از عبد اللطیف القازلانی کس مسلک کی تفسیر ہے؟ اے آپشن درست ہے، شیعہ مسلک کی تفسیر ہے۔ روڈ ٹو مکہ کس کی تصنیف ہے؟ یاد رہے ان کا قرآن پاک کا ترجمہ دا میسج آف دا قرآن کے نام سے بھی ہے۔ سی آپشن درست ہے، علامہ اسد۔ یہ پہلے یہودی تھے،
اسلام قبول کیا اور بعد میں اپنا نام علامہ اسد رکھا۔ روڈ ٹو مکہ ان کا سفر نامہ ہے، ان کی آٹو بایوگرافی بھی ہے اور بہت اہم کتاب ہے، انگلش زبان میں لکھی گئی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہے؟ بی آپشن درست ہے جلال الدین سیوطی۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہے؟ ڈی آپشن درست ہے عبد العظیم زرقانی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ اے آپشن درست ہے کتب الدین۔ الفوز الکبیر کس فن کی کتاب ہے؟ سی آپشن درست ہے علوم القرآن۔ الفوز الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ بی آپشن درست ہے 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ مواہب الرحمان کس کی تفسیر ہے؟ ڈی آپشن درست ہے سید امیر علی کی تصنیف ہے۔ مصارف زکوٰۃ سورۃ توبہ کی کس آیت میں بیان ہوئے ہیں؟ اے آپشن درست ہے آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں۔ کون سی اردو تفسیر فقہی تفسیر کے طور پر مشہور ہے؟ سی آپشن درست ہے معارف القرآن۔ نظم قرآن کے حوالے سے کون سی تفسیر زیادہ مشہور ہے؟ بی آپشن درست ہے تدبر القرآن۔ نظم قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت ایک دوسری صورت کے ساتھ منظوم ہے، ملی ہوئی ہے، جوائنٹ ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی ایک صورت میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کی اگلی صورت کے ساتھ بھی وہ مضمون انٹریٹ کرتا ہے، آپس میں کنیکٹڈ ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو دیٹس اٹ نظم قرآن، یہ تدبر قرآن علامہ امین احسن اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ قرآن اور علم جدید کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے ڈاکٹر رفیع الدین۔ حد قذف کا ذکر کس صورت میں ہے؟ اے آپشن درست ہے سورۃ النور میں ہے۔ مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ سی آپشن درست ہے مزدلفہ مراد ہے۔ آیت استخلاف کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ بی آپشن درست ہے سورۃ النور میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وعدہ کیا ہے اللہ نے مومنوں سے، اور جو نیک اعمال کریں گے اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ سورۃ نور آیت نمبر 55 آیت استخلاف یہ کہلاتی ہے۔ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی دفعہ آیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 31 مرتبہ آیا ہے۔ نوید مسیح کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نوید کا معنی ہے خوشخبری، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کی بشارت دی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ سورۃ صف میں سورۃ نمبر 61 اور آیت نمبر 6 میں جہاں پر ذکر آتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کا نام احمد آیا ہے، وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں۔ عذاب یوم الذلہ کس قوم پر آیا تھا؟ سی آپشن درست ہے اصحاب الایکا پر۔ قرآن میں یوم الحج الاکبر کس سال کے حج کو کہا گیا تھا؟ بی آپشن درست ہے 9 ہجری کو کہا گیا تھا۔ بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے زہار کو، یعنی کہ ایسا کہنا کہ میری بیوی آج کے بعد میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے ماں، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا موضوع کیا ہے؟ اے آپشن درست ہے فتح الخبیر۔ سورۃ مجادلہ کے شان نزول میں کس صحابیہ کا نام آتا ہے؟ سی آپشن درست ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا۔ قرآن کی روح سے مدت رضاعت کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے 2 سال۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا، تو ایک ماں اپنے بچے کو کتنی دیر تک دودھ پلا سکتی ہے؟ میکسیمم جو اس کی ڈیوریشن ہے وہ قرآن کی روح سے 2 سال ہے۔ علامہ سیوطی نے کتنی آیات کو منسوخ قرار دیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 20 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتنی آیات کو منسوخ قرار دیا ہے؟ اے آپشن درست ہے 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ سی آپشن درست ہے یہود۔ آگے جو لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی مراد ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے اصحاب الحجر کس قوم کو کہا جاتا ہے؟
बी ऑप्शन दुरुस्त है, कौम समूद को कहा जाता है। छोटी सूरतें क्या कहलाती हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है, मुफस्सिल। सबू तवाल तवील सूरतों को कहते हैं, मसानी और मईन 100 से ज़्यादा वाली तादाद को, और मुफस्सिल छोटी छोटी सूरतों को कहा जाता है। दावत दीन के असूल किस सूरत में बयान किए गए हैं? ए ऑप्शन दुरुस्त है, सूरत नखल में बयान किए गए हैं। गारे हिरा किस पहाड़ पर वाक़ है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, जबल नूर। इस पहाड़ को कोहे फारान भी कहते हैं और इसी पहाड़ पर गारे हिरा मौजूद है। बैतुल अतीक किसको कहते हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है, मस्जिद एहराम। अतीक का मानी है पुराना, पुराना घर, और ये मस्जिद एहराम है। आयत खत्म नबूवत किस सूरत में है? दुरुस्त ऑप्शन है डी, सूरत अल अहज़ाब में। इसी के साथ ही कुरान के मुतल्लिक 100 मशहूर MCQs के लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।